السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میں محمد کیف پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستوں، ہمارے یوٹیوب چینل کیفی نیٹ ورک 1 کے پر آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی کہانی جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی، آپ کے دل کو چھو لے گی اور آپ کے ایمان کو اور مضبوط کر دے گی۔ یہ کہانی ہے لیبیا کے ایک نوجوان عامر المہدی منصور الغدافی کی، جنہوں نے حج کا سپنا دیکھا تھا، لیکن ان کی راہ میں ایک ایسی رکاوٹ آئی کہ لگتا تھا یہ سپنا کبھی پورا نہیں ہوگا۔ مگر پھر ہوا ایک ایسا کرشمہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ تو چلیے اس ایمان اور صبر کی کہانی کو شروع سے آخر تک سنتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، عامر المہدی منصور الغدافی لیبیا کے مصرات شہر کا ایک سادھارن سا نوجوان تھا۔ اس کے دل میں کئی سالوں سے ایک ہی تمنا تھی، مکہ کی پوتر دھرتی پر قدم رکھنا اور حج کی سعادت حاصل کرنا۔ حج اسلام کا 5واں استمبھ ہے، ہر مسلمان کے لیے ایک مقدس فرض ہے۔ عامر کے لیے صرف ایک عبادت نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا۔ اس سال لیبیا سرکار کے حج کوٹا رائفل میں عامر کا نام نکل آیا۔ یہ اس کے لیے ایک ایسا تھا جیسا آسمان سے تارا ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا ہو۔ عامر نے اپنی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے احرام کے کپڑے خریدے، ضروری سامان اکٹھا کیا اور سب سے ضروری اپنے دل میں اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کا جذبہ بھرا۔ اس کے گھر والے، پڑوسی اور دوست سب نے اسے دعائیں دی۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، میری دعا ہے کہ تو کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر میرے لیے بھی دعا مانگ۔ عامر نے ہنس کر کہا، امی، انشاءاللہ میں آپ کی دعا کے ساتھ جاؤں گا اور وہاں سے آپ کے لیے بھی دعا لاؤں گا۔ اس کا جوش اور اس کی سچی نیت دیکھ کر ہر کوئی خوش تھا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب عامر مصرات انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے نکلا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کی یہ یاترا اتنی آسان نہیں ہونے والی۔ عامر صبح صبح ایئرپورٹ پہنچا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی رونق تھی، جیسے وہ پہلے ہی مکہ کے فضاؤں میں سانس لے رہا ہو۔ اس نے اپنے کاغذات تیار کیے اور سیکیورٹی چیک کے لیے لائن میں کھڑا ہو گیا، لیکن تبھی ایک انہونی ہو گئی۔ جیسے ہی سیکیورٹی آفیسر نے اس کے کاغذات چیک کیے، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ عامر کا سرنیم الغدافی سیکیورٹی سسٹم میں ریڈ الرٹ کی طرح چمک اٹھا۔ یہ نام لیبیا کے پرشاسک معمر غدافی سے جڑا تھا۔ لیبیا کے گرہ یدھ کے بعد سے یہ نام کچھ سیکیورٹی سسٹم میں سنجیدہ مانا جاتا تھا۔ آفیسر نے عامر سے سوال جواب شروع کر دیے، تم کون ہو؟ تمہارا اس نام سے کیا کنیکشن ہے؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ عامر نے بار بار سمجھایا، میں ایک عام انسان ہوں، میرا کوئی سیاسی تعلق نہیں، میں صرف حج کرنے جا رہا ہوں۔ میرے کاغذات دیکھ لیجئے، سب کچھ صحیح ہے۔ لیکن سمے بیتتا گیا۔ سیکیورٹی آفیسر نے اپنے پروٹوکول کا حوالہ دیا اور کہا کہ انہیں اوپر سے منظوری چاہیے۔ ادھر عامر کے ساتھی حاجی فلائٹ میں سوار ہو گئے۔ پائلٹ نے اناؤنسمنٹ کی، سیکیورٹی کارڈنوں اور ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہمیں اب اڑان بھرنی ہوگی۔ عامر اکیلا ایئرپورٹ پر کھڑا رہ گیا۔ فلائٹ کے دروازے بند ہوئے اور وہ آسمان میں اڑ گئی۔ اس پل عامر کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے سیکیورٹی آفیسر سے کہا، میں اس ایئرپورٹ سے تب تک نہیں ہٹوں گا جب تک میں حج کے لیے روانہ نہیں ہو جاؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کر وہاں موجود کچھ لوگ بھاوک ہو گئے۔ ایک آفیسر نے کہا، بیٹا، ہم تمہاری مجبوری سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہیں۔ مگر عامر کا ایمان اٹل تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا، تصویر نکالی اور اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ اس نے کہا، یا اللہ، اگر میرے نصیب میں حج لکھا ہے تو کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ فلائٹ نے اڑان بھری، لیکن کچھ ہی گھنٹوں بعد ایک حیران کرنے والا واقعہ ہوا۔ فلائٹ شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی پلین میں ٹیکنیکل خرابی آ گئی۔ خاص طور پر ایئر کنڈیشننگ سسٹم نے کام کرنا بند کر دیا۔ گرمی کی وجہ سے حاجی پریشان ہونے لگے۔ پائلٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اسے مجبوراً پلین کو واپس مصرات ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا پڑا۔ ایئرپورٹ پر ٹیکنیکل ٹیم نے فوراً کام شروع کیا۔ کچھ گھنٹوں بعد پلین کی مرمت ہو گئی اور وہ دوبارہ اڑان بھرنے کو تیار تھا۔ لیکن یہ کیا؟ دوسری بار پھر وہی ہوا۔ پلین میں ایک اور ٹیکنیکل خرابی آ گئی اور اسے پھر سے ایئرپورٹ پر واپس لوٹنا پڑا۔
اب یہ بات ہر کسی کے لیے عجیب تھی۔ حاجی، کرو ممبرز اور ایئرپورٹ اسٹاف سب حیران تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ تبھی پائلٹ، جس کا نام کیپٹن احمد تھا، کنٹرول روم میں آیا اور ایک ایسی بات کہی جس نے سب کے دل جیت لیے۔ اس نے کہا، میں قسم کھاتا ہوں جب تک عامر اس پلین میں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا میں اسے دوبارہ نہیں اڑاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس نوجوان کی دعا میں کوئی طاقت ہے۔ یہ سن کر ایئرپورٹ اتھارٹیز نے فوراً عامر کی سیکورٹی کلیئرنس پر کام شروع کیا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اس کے کاغذات چیک ہو گئے اور اسے فلائٹ میں چڑھنے کی اجازت مل گئی۔ جب عامر پلین کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ اس نے اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، یا اللہ، تو نے میری سن لی۔ وہاں موجود کچھ حاجیوں نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور کہا، عامر، تمہارا ایمان جیت گیا۔ عامر آخرکار پلین میں سوار ہو گیا۔ تیسری بار جب فلائٹ نے اڑان بھری تو وہ اس میں موجود تھا۔ اس بار کوئی خرابی نہیں آئی۔ پلین سرکشت روپ سے جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا۔ وہاں لیبیا کے حج مشن کے چیف علی البشیر اور جدہ میں قونصل جنرل عبدالرزاق مینفی نے عامر اور باقی حاجیوں کا گرم جوشی سے سواگت کیا۔ عامر کی کہانی اب تک سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھی۔ ایک تصویر جس میں عامر فلائٹ کرو کے ساتھ کھڑا تھا لاکھوں لوگوں کے دلوں کو چھو لیا۔ عامر نے بعد میں کہا، میں صرف حج کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر یہ میری تقدیر میں لکھا ہے تو کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ مکہ پہنچ کر عامر نے اپنا حج پورا کیا۔ وہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا، اپنی دعاؤں میں اپنے گھر والوں، اپنے ملک اور پوری امت کے لیے خیر مانگی۔ اس کے چہرے کی رونق دیکھ کر ہر کوئی سمجھ گیا کہ یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایمان کی جیت تھی۔ اس نے اپنی ماں کے لیے بھی خاص دعائیں مانگی، جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ عامر کی یہ کہانی صرف ایک شخص کی سفر کی کہانی نہیں ہے، یہ ایمان، صبر اور اللہ کی مرضی کی طاقت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ حج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی کر سکتا ہے جسے اللہ کا بلاوا آتا ہے۔ عامر کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ کا ایمان پکا ہے تو کوئی بھی رکاوٹ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا۔ سوشل میڈیا پر لوگ اسے خدائی مدد اور دعا کی طاقت کا نام دے رہے ہیں۔ ایک یوزر نے لکھا، اگر اللہ چاہے تو کوئی چیز ناممکن نہیں۔ دوسرے نے کہا، عامر کی کہانی ہر اس انسان کے لیے ایک سبق ہے جو اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب سب کچھ ناممکن لگے تب صرف ایک چیز کام آتی ہے، اللہ پر بھروسہ۔ عامر نے اپنے ایمان سے یہ ثابت کر دیا کہ جب دل سچا ہو اور نیت پاک ہو تو اللہ خود راستے بنا دیتا ہے۔ اس نے نہ صرف اپنا حج پورا کیا بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کی۔ دوستو، یہ تھی عامر المہدی منصور الغدافی کی حج کی چمتکاری کہانی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان اور صبر کے ساتھ ہر مشکل کو پار کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی کرشمہ دیکھا ہے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔